غسل جنابت انجام دے رہا ہو اور دوران حدث اصغر صادر ہو جائے انسان سے، غسل کے دوران ابھی غسل مکمل نہیں ہوا، مثلا چھوٹا پیشاب کیا، معدے کی ہوا مثلا خارج ہو گئی یا نیند آ گئی مثلا، تو یہ حدث اصغر ہے، تو پھر حضرت آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ غسل باطل نہیں ہوگا، غسل کو تمام کرے۔ مثلا سر و گردن دھویا تھا، دائیں طرف کو آپ دھو رہے تھے، مثلا چھوٹا پیشاب آیا، معدے کی ہوا خارج ہو گئی مثلا، تو وہ غسل باطل نہیں ہوگا۔ آپ دائیں طرف کو دھو لیا، بائیں طرف کو دھو لیں، غسل کو مکمل کریں۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ ما فی الذمہ کی نیت سے ایک دفعہ اور غسل کریں، یہ مستحب واجب نہیں ہے، ایک دفعہ اور غسل کریں ما فی الذمہ کی نیت سے۔ اور دونوں صورتوں میں جب آپ نماز پڑھنا چاہیں گے تو وضو بھی کرنا لازمی ہے۔ دوران غسل حدث صادر ہونے کے بعد، حدث اصغر صادر ہونے کے بعد غسل کو تمام کریں اور نماز کے لیے وضو بھی کریں، کیونکہ وضو باقی نہیں ہے، غسل ہے۔ اور حضرت آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں غسل باطل نہیں ہوتا، غسل کو اسی طرح جاری رکھیں، غسل آپ کا صحیح ہے، لیکن بنا پر احتیاط واجب اب نماز اگر پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسا کام جس کے لیے طہارت شرط ہے، آپ کو وضو بھی کرنا چاہیے۔ اب وہ غسل جنابت کافی نہیں ہے جس کے دوران حدث صادر ہوا ہے، تو وہ مثلا یہ حضرت آیت اللہ مکارم بھی یہی فرماتے بنا پر احتیاط واجب غسل بھی دوبارہ کریں، دوبارہ غسل کریں اور نماز وغیرہ کے لیے وضو بھی کریں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دوران غسل اگر حدث صادر ہو جائے، چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب معدے کی ہوا نیند وغیرہ، تو اس غسل کو مکمل کریں اور نماز وغیرہ کے لیے دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ اگر حضرت آیت اللہ مکارم کا مقلد ہیں تو وہیں پر غسل بھی دوبارہ کریں، نماز وغیرہ کے لیے وضو بھی کرنا چاہیے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ غسل جنابت کے بعد وضو کرنا، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا، اگر غسل جنابت کے بعد نماز کے لیے وضو بھی کرے تو یہ وضو بدعت ہے، حرام ہے، لیکن غسل باطل نہیں ہوگا وضو کرنے سے۔ غسل جنابت کے بعد جب تک کوئی حدث صادر نہ ہو آپ وضو نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص بضد ہے کہ میں نے وضو کرنا ہی ہے تو پہلے واش روم جائیں، اپنے وضو کو باطل کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ وضو کریں، ورنہ جیسے ہی آپ نے غسل انجام دیا ابھی تک کوئی وضو کو باطل کرنے والا کام صادر نہیں ہوا، نماز کے لیے آپ وضو بھی کرنا چاہیں تو یہ وضو بدعت ہے، حرام ہے اور گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر غسل جنابت کے بعد مبتلات وضو میں سے کوئی چیز صادر ہو، جن چیزوں سے وضو باطل ہو جاتی صادر ہو جائے، تو لہٰذا اگر کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے لیے وضو شرط ہے تو وضو کرنا ضروری ہے۔ یہ معلوم ہے کہ غسل جنابت کے بعد جب تک مبتلات وضو صادر نہ ہو اس وقت تک وضو باقی ہے، غسل باقی ہے۔ جیسے ہی کوئی مبتل وضو کام جو ہے سرزد ہو جائے وضو باطل ہو جاتا ہے، غسل اپنی جگہ ہے، وضو باطل ہے۔ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے طہارت شرط ہے، وضو کرنا ضروری ہے۔ دو مسئلے غسل جمعہ کے بارے ہیں۔ غسل جمعہ تو مستحب ہے، سب کو معلوم ہے، اور فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ جس قدر روز جمعہ کی فضیلت ہے وہ بھی عموماً ہم لوگ کم تر آگاہ ہیں روز جمعہ سے۔ یہ آپ سمجھیں کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ دو بڑی عیدیں، ان سے زیادہ فضیلت روز جمعہ کو حاصل ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے روز جمعہ بافضیلت تر ہے عید قربان اور عید الفطر سے بھی۔ اب اس کی اپنی فضیلت، یہ غسل مستحب ہے، مستحب موکد، تاکید شدہ غسل ہے۔ اس کا جو وقت ہے اذان فجر سے لے کر، روز جمعہ اذان فجر سے لے کر ظہر تک ہے اس کا وقت۔ اس دوران آپ غسل کر سکتے ہیں۔ بہتر وقت ظہر کے نزدیک ہے، جیسے ہی نماز ظہر قریب آ جائے آپ غسل جمعہ انجام دیں اور اسی غسل سے مثلا نماز بھی پڑھیں۔ اگر اس وقت تک انجام نہ دیا یا آپ انجام نہ دے سکے ظہر تک،
تو بعد الظہر بھی آپ غسل کر سکتے ہیں ادا اور قضا کی نیت کے بغیر. صرف یہ نیت کریں میں غسل جمعہ بجا لاتا ہوں قربتاً الی اللہ، اسی نیت سے، یہ کہ ارادے میں قصد میں کہ یہ غسل ادا ہے یا قضا ہے، اسے آپ کہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے. بغیر ادا و قضا کی نیت کے آپ بعد الظہر بھی انجام دے سکتے ہیں. اب اگر قضا کرنا چاہیں، روز جمعہ اگر غسل نہ کر سکے، غسل کی قضا کرنا چاہیں، غسل جمعہ کی قضا کو ہفتے کی صبح سے لے کر غروب تک انجام دیا جا سکتا ہے. روز ہفتہ مثلا آج روز ہفتہ ہے، صبح سے لے کر قضا کی نیت سے غروب تک، غروب آفتاب تک آپ انجام دے سکتے ہیں کہ میں غسل جمعہ بجا لاتا ہوں، قضا مستحب قربتاً الی اللہ، قضا کی نیت سے، مستحب کی نیت سے ادا کریں روز ہفتہ طلوع فجر سے غروب تک. اور باقی دنوں میں اب روز اتوار آگے جو ہیں جمعرات تک پھر قضا نہیں ہے. یہ چیزیں شرعاً ثابت نہیں ہیں، صرف روز ہفتہ آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں.